ماہ رمضان میں کرنے والے اہم کام: فرض روزہ رکھنا، رات کو تراویح، پھر اعتکاف، فطرہ ادا کرنا، اور اسی طرح لیلۃ القدر کو پانا، عبادت کرنا۔ اور رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو اس میں بعض اہم عبادت ہیں جو اسی مہینے میں کی جا سکتی ہیں، اور کچھ خاص عبادت جیسے فرض روزہ رکھنا، رات کو تراویح ادا کرنا، اور اس طرح اس مہینے میں اعتکاف کرنا، اس مہینے کے بعد فطرہ ادا کرنا، اور اس میں لیلۃ القدر کی بھلائی کو پانا، اس کو عبادت میں گزارنا، اور اسی طرح اپنی مغفرت کروانا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس مہینے میں تم جن دو چیزوں سے رب تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہو وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور کثرت استغفار کرنا۔ استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، بخش دے، مغفرت فرما دے۔ تو یہ دو چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے اس مہینے میں، اور خاص طور پر دو چیزیں حدیث شریف میں فرمایا گیا جن سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھیں، اس میں کثرت صدقہ و خیرات کریں، اور مطلب جتنے تسبیحات ہو سکتی ہے: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ شریف، دوسرا کلمہ شریف اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جیسے مبارک کلمات، اور اسی طرح مختلف جو تسبیحات ہیں، درود پاک ہیں، تو ان تسبیحات کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، ہو سکے تو کوشش کریں کہ ایک ختم قرآن تو ہو رمضان میں، کہ یہ ماہ نزول قرآن ہے، یعنی اس میں لوح محفوظ ہے آسمانی دنیا پر ایک ہی بار لیلۃ القدر کی رات میں قرآن پاک نازل ہوا آسمانی دنیا بیت العزت والی جگہ سے، بیت العزت والی جگہ پر، یعنی لوح محفوظ ہے آسمانی دنیا پر نازل ہوا، اس جگہ کو بیت العزت کہا گیا۔ اور اسی طرح ادھر سے تقریباً 23 سال کے عرصے میں موقع کی مناسبت ہے، مختلف حالات واقعات کے اعتبار سے مکمل قرآن پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ تو اس ماہ رمضان کو اپنا یادگار بنائیں، ایک اپنی کھانے کا اور نیند کا، دو چیزوں کا لحاظ رکھیں کہ جو چیز ان کا پھر کھانے پینے میں اعتدال کو اختیار کریں، پانی مغرب سے لے کر افطاری تک پانی کی کثرت کریں۔ تو ان چیزوں کا آپ لحاظ رکھیں گے، اور حد سے زیادہ نوافل کام کرنا یا حد سے زیادہ غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو جانا، تو پھر اتنی تھکاوٹ ہو جائے کہ فرض روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شرعیہ سیکھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں و بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ میں مغفرت پانے والے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ہلاکت وہ جس نے ماہ رمضان پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا پایا، اور اس طرح اس کی یعنی لیلۃ القدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، مگر وہ کہ جو حقیقت محروم ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ میں مغفرت پانے والے لوگوں میں، لیلۃ القدر کی بھلائی پانے والے لوگوں میں